میری لکھی ایک تازہ نظم، عنوان ہے ایک دعوت نامہ۔ ایک دن لاہور میں اسکول کے آخری سالوں کے دوست سے ریسرچ کے معاملے میں مدد مانگنے گیا۔ اس وقت تک ہم سب بڑے ہو چکے تھے۔ میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھا، وہ میو ہسپتال میں اپنے مشہور اور با اثر سرجن والد کی سفارش سے سرجن کے طور پر تعینات تھا۔ اسکول کے دنوں میں اور اس ملاقات تک مجھے علم نہیں تھا کہ میرا دوست خود شیعہ ہے۔ میرے سنی ہونے کے باوجود وہ میرا مخلص دوست تھا۔ ان دنوں پاکستان میں شیعہ سنی کی تفریق گہری نہیں تھی، لیکن آج سوچتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی حکمت عملی کی بدولت میرے یہ سب شیعہ کلاس فیلوز ایک ہی اسکول میں داخل کروائے گئے تھے اور بعد میں ڈاکٹر بن جانے پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ میں نجی ہسپتال میں واقع اپنے اس دوست کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں وہ شام کو مریض دیکھتا تھا۔ وہ ہم دونوں کی ایک اسکول فیلو کے بارے میں میرے جذبات جانتا تھا۔ وہ اب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا شوہر، ہمارا پرانا اسکول فیلو، بھی اب ڈاکٹر تھا۔ اپنے ان سارے شیعہ اسکول فیلوز سے جو اب ڈاکٹر بن چکے تھے اور جن میں وہ لڑکی بھی شامل تھی، میرا دوست بنا کر رکھتا تھا۔ اس کی سرجری کی پریکٹس ہلکی جا رہی تھی اور اسے مریضوں کی ضرورت رہتی تھی۔ مذہبی برادری تو شادی اور کاروبار دونوں ہی میں مدد کرتی ہے نا۔ اس نے کہا، میں ہر ماہ اپنے گھر ایک دعوت کرتا ہوں، چند پرانے اسکول فیلوز کو بلا لیتا ہوں، تم آؤ گے؟ میں سمجھ گیا کہ ان سب میں وہ بھی ہوگی۔ میں سوچنے لگا وہ دعوت میں آئے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی آئے گی۔ لباس میں اس کا ذوق شیعہ اصولوں کا پابند ہوگا، لیکن اعلیٰ جمالی تقاضوں کا پیروکار بھی۔ اس کی قمیض گھٹنوں سے بھی نیچے تک ہوگی اور قمیض کی لمبی آستینیں اس کے بازوؤں کو کلائیوں تک ڈھکے ہوں گی۔ دعوت میں وہ یقیناً ایک مثالی مہمان کی طرح اپنے بھرے بھرے ہونٹوں پر ایک مہذب مسکراہٹ لیے میری طرف بڑھے گی۔ میں اس کی اس مسکان میں اس کی آنکھوں کی رضامندی ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ شاید اس کی نگاہیں بالکل سپاٹ ہوں، یا پھر مہمان نوازی کی اخلاقی ذمہ داری کی خفیف سی متبسم تہ کا پردہ اوڑھے ہوں۔ میں اس کے سامنے اس دعوت میں اجنبی ہی لگوں گا۔ اس کی وہ چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھوری ہوں گی۔ اسکول کے دنوں سے لے کر بعد کے 6 سالوں میں کبھی اسے اتنے نزدیک سے نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا بھی تو ذہن اس کی موجودگی کے احساس سے بھر جاتا تھا اور باقی سب کچھ محو ہو جاتا تھا۔ ایک غیر مرئی دھند سی چھا جاتی اور میں اس کے وجود کے گرد تنے حالے میں کھو جاتا تھا۔ بہرحال سوچا کہ اتنے سالوں بعد ملنے پر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے آنکھوں میں کوئی مخلص جذبہ ڈھونڈوں گا۔ پرانے کلاس فیلوز کے سامنے جو اب اجنبی بن چکے ہیں اور اس کے جیون ساتھی کی موجودگی میں کیا کہہ پاؤں گا؟ وہی پرتکلف جملے رٹے رٹائے سے، جنہیں ہم اپنے گونگے پن کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے ایسی ملاقاتوں میں ڈھال بنا لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے
میں نے اسے اسکول کے بعد کے دنوں میں کالج کے ابتدائی سال میں کہاں دیکھا تھا۔ وہ لڑکیوں کے کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ میں اور میرا وہ دوست ایف سی کالج میں پہنچ گئے تھے۔ ایک شام اسکول میں اولڈ اسٹوڈنٹس ڈنر تھا۔ میرا دوست چپکے سے مجھے ہال سے اٹھا کر گرجے کے ساتھ بنے اینٹوں چنے احاطے میں لے گیا، جہاں کبھی ہم سب کھیلا کرتے تھے۔ ایک طرف لڑکوں کے لیے باسکٹ بال اور دوسری طرف لڑکیوں کے لیے نیٹ بال کا کورٹ تھا۔ وہاں میں نے اسے دیکھا، شام کے دھندلکے میں۔ وہ ہمارے کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ تھی، ان میں وہ بھی تھا جس سے بعد میں اس کی شادی ہونا تھی اور جس سے اس کی منگنی ہو چکی تھی، اگرچہ اس وقت میں ان دونوں کی منگنی سے لا علم تھا۔ یقیناً اس کا بڑا بھائی اسے کار میں لینے آنے ہی والا تھا۔ وہ سب اسی کے انتظار میں اور ڈنر کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ گرجا گھر کے سائے میں شام گہری ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور ادھر ادھر اچھلتے ہوئے ہنستے جا رہے تھے۔ دوست نے کہا، وہ دیکھو، وہ کھڑی ہے۔ میں تو ان سب سے ملنے جا رہا ہوں، ملنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو اس کی دنیا سے بہت دور پایا۔ اپنی نچلے متوسط طبقے کی بے بسی نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے دوست کو دیکھا۔ نہیں، رہنے دو یار، میں نے کہا، اور شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں میں پیدل گھر کو چلا آیا۔